جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پریشانیاں برداشت۔ ہر مشکل قدرت کا ایک تحفہ ہے، کیونکہ مشکلات کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پریشانی کا تجزیہ۔ پریشانی کی بڑی وجوہات یہ ہو سکتی ہے: معاش۔ انسان کا معاش اس کی پریشانی کا بڑا سبب ہے۔ مثال کے طور پر، میں نہیں کماتا تو مجھے کمانا چاہیے، یا میں کم کماتا ہوں تو مجھے زیادہ کمانا چاہیے۔ صحت۔ انسان کی صحت بھی اس کی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اگر صحت ٹھیک ہے تو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اگر صحت ٹھیک نہ ہو تو پریشانی ہوگی۔ پیشہ۔ انسان جس پیشے سے بھی منسلک ہے، اس نے جو بھی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، وہ بھی پریشانی کا سبب ہے۔ نوکری میں آپ کا افسر۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں، اس نوکری میں ان کا آفیسر ان کے لیے اکثر پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تعلقات۔ لوگوں کے تعلقات میں پیار محبت کا نہ ہونا پریشانی کا سبب ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنا گھر اگر سکون قلب کا ذریعہ نہ بن رہا ہو تو توبہ کا مقام ہے۔ سسٹم، نظام۔ ملک کا سسٹم، نظام پریشانی کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر، عدم تحفظ کا ہونا، انصاف کا نہ ملنا، معیاری تعلیم کا نہ ہونا، معیاری غذا کی عدم دستیابی وغیرہ۔ ایک پیدا ہونے والے بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے، اس سسٹم کی پریشانی اسے وہاں سے مل جاتی ہے۔ اپنی ذات۔ بعض اوقات آدمی اپنے مزاج میں کمزور انسان ہوتا ہے، اور یہ کمزوری اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ جب بھی آدمی اعصابی طور پر مضبوط ہوگا تو اس کی پریشانی کم ہوگی۔ واقعات۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ غیر متوقع برے واقعات پیش آ جاتے ہیں جو اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ اپنے اندر دیکھیے کہ آپ کی پریشانی کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پریشانی کو دیکھیں کہ یہ سامنا کرنے والی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بعض جگہ پریشانی کا سامنا کرنے کی بجائے اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے، اگر چھت گرے تو بھاگ جاؤ، آسمان گرے تو رک جاؤ، کیونکہ اس میں بھاگا نہیں جا سکتا۔ زندگی میں دو طرح کے مسائل ہیں، ایک وہ ہیں جن کا سامنا کیا جا سکتا ہے، دوسری طرح کے وہ ہیں جن کا سامنا کر کے آدمی مزید نفسیاتی بن جاتا ہے۔ پریشانیوں کا حل۔ نفسیاتی طور پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ خاموش طبع ہوتے ہیں، دوسری طرح کے بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب خاموش طبع شخص بات چیت کے دائرے میں جائے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا، اسی طرح بات چیت کرنے والوں کو خاموش کرا دیا جائے تو اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ ہمیشہ اپنی نفسیات کو سمجھتے ہوئے غور کیجیے کہ میرا مزاج کیا ہے، قدرت نے مجھے کس مزاج کا بنایا ہے اور کس مزاج کے ساتھ مجھے پرفارم کیا ہے۔ ہر انسان کو قدرت نے مخصوص صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ آپ ان مخصوص صلاحیتوں کو پالش کریں، انہیں بہترین طور پر استعمال میں لائیں، اس سے آپ کی پریشانی کم ہوگی۔ قابلیت کا نہ ہونا پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ لوگ کمزور صلاحیت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ جب آدمی کو اپنا کام آتا ہے تو اسے کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے کام میں لطف اندوز ہوتا ہے۔ پریشانی ہمیشہ اس کی زیادہ ہوتی ہے جس کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں کم ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ خاموش طبع ہوتے ہیں انہیں زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بات چیت کرنے والے اپنی پریشانی کو منظم کر لیتے ہیں۔ جو شخص اپنی پریشانی کو بیان کر سکتا ہے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے تھوڑی بہت بات کرنا آنا چاہیے۔ ہر شخص کی پریشانی مختلف ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی مختلف ہوتا ہے۔ تجزیہ کیجیے کہ آپ کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ اپنے نئے اظہار اپنا لیتے ہیں تو پریشانی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ دنیا پریشانیوں سے بھری پڑی ہے اور ہر پریشانی کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے۔ ہر پریشانی نیا راستہ دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر، دنیا میں اندھیرا بہت تھا۔ ایک دن انسان نے سوچا میں اس اندھیرے کو ختم کروں۔
اس نے بلب ایجاد کیا۔ آپ پریشانیوں سے سیکھیں، کیونکہ جو پریشانی زندگی میں ایک بار آتی ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نہ آئے، اس لیے اس پر پریشانی سے جو سبق ملے گا اس سے ضرور سیکھیں۔ انسان کو اس دنیا میں 3 طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا، مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس کو وقت نے حل کرنا ہوتا ہے، آپ کو صرف اس حل کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر حال میں قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ ان کو حل نہیں کر سکتے، اس میں انتظار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس پر اپنی توانائی اور وقت خرچ کرنا حماقت ہے۔ ہمیں دیانتداری اور پوری محنت سے کام کرنے کے بعد فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسری قسم کے وہ مسئلے ہوتے ہیں جو ہماری توجہ مانگتے ہیں، اگر ہم ان پر تھوڑی سی توجہ لگا دیں تو یہ حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلوں کو ترتیب نہیں دیتے، ہم انہیں غلط ملت کر دیتے ہیں۔ زندگی میں صرف مسائل ہی نہیں ہیں، زندگی میں وسائل بھی ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں پریشانیاں۔ پیشہ ورانہ افراد کے مسائل بہت ہوتے ہیں، لیکن جن پروفیشنلز میں قیادت، لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنے مسائل کو کم کرنے کی خوب صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے پیشہ ورانہ مسائل کو کم کرنے والوں میں درج ذیل خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ٹیم بنانا۔ آپ اپنی ٹیم بنانا سیکھیں، کیونکہ ٹیم پریشانی کو تقسیم کر دیتی ہے۔ جب آپ ٹیم نہیں بناتے تو ساری پریشانی آپ کو اکیلے ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دفاتر میں کام کرنے والے لوگ تو ہوتے ہیں، مگر ان کا ہونا اور ان سے ٹیم بنا کر ان سے کام لینا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، 100 بھیڑوں کے لشکر کا امام اگر شیر ہے تو بھیڑ خود کو شیر سمجھے گی، لیکن 100 شیروں کا لشکر ہو اور امامت بھیڑ کر رہی ہو تو شیر خود کو بھیڑ ہی سمجھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈر کا فن ہوتا ہے، کوئی ٹیم بنا کر کام کرتا ہے۔ مجھے کھوٹے سکے چلانا آتے ہیں۔ کھوٹا سکہ وہ ہوتا ہے جو چل نہیں سکتا۔ اچھا لیڈر ایسے لوگوں سے بھی کام لینے کا گر جانتا ہے جو خود کام کرنا نہیں جانتے۔ پہلے سے تیاری۔ دنیا کے جتنے بھی مؤثر لوگ ہیں وہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ پہلے سے تیاری کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے تیار ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے اور پریشانی بھی کم ہو جائے گی۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ آنے والے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ منصوبہ بندی کا قائل ہونا۔ جس نے پریشانی کم کرنی ہے وہ منصوبہ بندی پلاننگ کا قائل ہو۔ جو جتنی اچھی منصوبہ بندی کرتا ہے وہ اتنے ہی اچھے طریقے سے اپنی پریشانی کو منظم کر لیتا ہے۔ منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ذرائع کو، اپنے وقت کو، اپنے ٹارگٹ کی نوعیت کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ تینوں اقدامات درست طور پر ترتیب دے لیتے ہیں تو آپ ایک اچھے منصوبہ بندی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کام کو اچھے طریقے سے منتقل کرنا۔ اگر آپ اپنا کام کسی دوسرے کو اچھے طریقے سے منتقل کر دیتے ہیں اور کسی کو ذمہ داری دے دیتے ہیں اور اس پر اعتماد کر سکتے ہیں تو آپ کی پریشانی منظم ہو جاتی ہے۔ کام منتقل کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جس میں کام کرنے کی صلاحیت ہو۔ جب آپ کسی فرد کی صلاحیت جانچ کر اس سے کام لیتے ہیں تو آپ کی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ ٹیم کی قابلیت کو بہتر کرنا۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قابلیت کو بہتر بنائیں۔ جب آپ کی ٹیم کے لوگ قابل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی پریشانی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی ٹیم کو چیلنج اور ٹاسک دیجیے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ٹیم میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور نتائج بہتر سے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی 4 وجوہ۔ ایک تحقیق کے مطابق نوجوانوں میں ذہنی دباؤ کی 4 وجوہ ہوتی ہے۔ لا علمی۔ ہم اعداد و شمار کے حوالے سے لا علم ہوتے ہیں۔
ہم جب بھی لا علم ہوں گے ہمارے دباؤ کا لیول زیادہ ہوگا، کیونکہ لا علمی غیر یقینی پیدا کرتی ہے اور غیر یقینی ہمیشہ دباؤ کی طرف لے جاتی ہے۔ فرض کیجیے آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا دائرۂ کار کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے۔ یہ لا علمی آپ کو غیر یقینی کی طرف لے جائے گی، اور جیسے ہی غیر یقینی پیدا ہوگی ساتھ ہی ذہنی دباؤ پیدا ہو جائے گا۔ شخصیت میں خلا۔ جب بھی شخصیت میں خلا ہوگا یہ خلا ذہنی دباؤ بن جائے گا۔ اس خلا کی وجہ سے یہ احساس بڑھنے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ جو آدمی اندر سے بنا ہوا ہوتا ہے اسے یہ قلق نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے سمجھا ہے یا نہیں۔ اصل میں یہ گلہ ہی غلط ہے کہ مجھے کسی نے نہیں سمجھا۔ صحیح سوال یہ ہے میں نے کبھی خود کو کتنا سمجھا ہے۔ اقدار اخلاقیات۔ ہمیں شروع سے ملنا ملانا، جوڑنا، محبت، اخلاص وغیرہ سکھائی نہیں جاتی۔ یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ جن گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں ان کے بچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین کا حال بچے کا ماضی ہے۔ اگر آپ نے اپنے حال کو ٹھیک نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا ماضی خراب کر دیا۔ شوق اور پروفیشن کا ایک نہ ہونا۔ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو والدین کی خواہش ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ان کا دل رکھنے کے لیے ان کی مرضی کا کام کر بھی لیں تو دباؤ پیدا ہو جاتا ہے، نہ کریں تو بھی دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے آپ اپنی جرأت کو دیکھیں۔ جب آپ کو واقعی یقین ہو تو اپنے شوق کو پروفیشن بنائیں۔ آپ کا سکون والا فیصلہ شوق اور پروفیشن کو ایک کرنے کا فیصلہ ہے۔ خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں آپ وہی کر رہے ہیں جس کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ تلاش کرتے ہیں کہ میرا کام کیا ہے تو پھر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انسانی نفسیات۔ ہم لوگ اتنا کتابوں سے نہیں سیکھتے جتنا انسانوں سے سیکھتے ہیں۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی پوری نفسیات ہوتی ہے۔ آپ ایک حرکت کرتے ہیں اس کے پیچھے پوری نفسیات ہوتی ہے۔ انسان کی ہر حرکت، ہر انداز، کام کرنے کا طریقہ، سوچنے کا طریقہ، ان سب کے پیچھے پوری نفسیات ہوتی ہے۔ آپ اگر بات چیت میں مہارت، کمیونیکیشن اسکلز بڑھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کے ساتھ ہاتھ ہلانے سے بات کا مطلب بدل جاتا ہے۔ آپ کی آواز کے زیر و بم سے گفتگو کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ انسان کے ایک کام کے پیچھے بہت سی نیتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی کام کو کئی طریقوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم پوری سائنس بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جسمانی دباؤ، باڈی لینگویج کو جانتے ہیں، کسی بھی کام کے پیچھے کون سی ممکنات ہو سکتی ہے اور ان ممکنات میں کون سی بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ اپنی پریشانیوں کو بہتر طور پر منظم کرنے کا فن بھی رکھتے ہیں۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شعور رکھتی ہے۔ اسے اپنی زندگی گزارنے کا پتہ ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کے بارے میں سیکھنا ہے۔ جس طرح ایک لکڑی کو دیمک اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں جو مضبوطی والا حصہ ہوتا ہے اسے اندر ہی اندر جو چیز کھا جاتی ہے اسے جھجک کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے نہ کسی کو اس کا پتہ ہے اور نہ ہی لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ برداشت اور صبر پیدا کرنا۔ برداشت کر کے ہی برداشت پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو انسان کسی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے وہ کبھی برداشت پیدا نہیں کر سکتا۔ جب آپ بار بار چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو برداشت کی صلاحیت بڑھنے لگتی ہے۔ آپ چھوٹی سی غلطی کو معاف کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی غلطی کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ جس آدمی نے کبھی غلطی معاف نہ کی ہو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ برداشت ہمیشہ اس کی ہوگی جو خوش شناس ہوگا۔ تاریخ کے جتنے بھی خوش شناس گزرے ہیں ان میں برداشت بہت زیادہ تھی۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا، انہیں کسی کے تاثرات اور کسی کی غلطی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ بھی انسان ہے، برداشت اس میں ہوگی جو یہ جانتا ہے کائنات کا مالک اگر مجھے برداشت کر رہا ہے تو میں بھی دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کروں۔ زندگی گزارنے کے بارے میں جس کے تصورات فطرت کے مطابق ہوں گے اس میں برداشت زیادہ ہوگی، جس کے تصورات فطرت کے خلاف ہوں گے اس کی برداشت کم ہوگی۔ اپنے اندر برداشت کا مادہ بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قریبی لوگوں سے وہ معاملات کہہ دیں جن سے آپ میں عدم برداشت پیدا ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی فکر کے خلاف بات نہ کی جائے، اس لیے اپنے اندر برداشت پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بنیادی انسانی وصف ہے جسے اللہ تعالیٰ بھی بہت پسند فرماتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے چھوڑنا سیکھیے۔ یہ ایک شاندار مائنڈ سائنس ٹیکنیک ہے جسے پوری دنیا میں سکھایا جا رہا ہے۔ آپ ایموشنل ریلیزنگ کے تحت گوگل کر کے اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ غلطیوں کی اقسام۔ غلطیاں نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ مذہبی غلطیاں۔ دنیا میں موت کی سب سے بڑی وجہ پریشانی بتائی جاتی ہے اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ غلطی ہوتی ہے۔ پہلی غلطی عموماً مذہبی غلطی ہوتی ہے۔ مذہبی غلطی یہ ہے کہ میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے گناہ کیا ہے۔ بسا اوقات وہ گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا اسے ایک شخص سمجھ رہا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ نے 10 لوگوں کو دھکا دیا۔ جب آپ مسجد پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو چکی۔ آپ کی نماز چھوڑنا بڑا نقصان نہیں ہے، مگر بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ نے 10 لوگوں کو دھکا دیا۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخشش کا سب سے بہترین ذریعہ استغفار ہے۔ ہم روز کتنی غلطیاں کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہا جاتا ہے سونے سے پہلے استغفار کیا جائے۔ تعلقات کی غلطیاں۔ غلطیوں کی دوسری قسم ہمارے تعلقات ہیں۔ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بار بار خیال آتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب یہ خیال بار بار آتا ہے تو ہمارے اندر گناہ کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے مجرم ہیں، اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو غلطی کرتے وقت شرم نہیں آتی تو اس سے معافی مانگنے میں بھی شرم محسوس نہ کریں۔ آپ فوری طور پر معافی مانگ لیں۔ اگر کچھ وقت گزر گیا ہے تو جب یاد آ جائے تھوڑی ہمت کریں۔ اس غلطی کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے، خاموشی سے معافی مانگ لیجیے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جن غلطیوں کی آپ معافی مانگ لیتے ہیں وہ تعلقات زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں بنسبت ان کے جن کے تعلقات میں کبھی غلطی نہ ہوئی ہو۔ ایسا تعلق خطرناک ہوتا ہے، اس میں منافقت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیں چلنا ہوتا ہے اور چلنے کے لیے دونوں ٹانگیں آزاد ہونی چاہیے۔ اگر یہ بندھی ہوئی ہوں گی تو ہم آگے نہیں چل سکتے۔ غلطی وہ رسی ہوتی ہے جو پاؤں سے بندھی ہوتی ہے، ہمیں اس کو کھول کر چلنا ہوتا ہے۔ معاشرتی غلطی۔ ہم نے معاشرے کے حوالے سے کچھ ایسے انداز اپنائے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ جب ہمیں ان غلطیوں کے متعلق خیال آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں میں کتنا عجیب انسان تھا، میں نے عجیب طرح کے بال رکھے ہوئے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے شرم آنا شروع ہو جاتی ہے اور اندر ہی اندر گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ یادیں جو لا حاصل ہیں انہیں بھلا دیں،
کیونکہ زندگی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، چلنے کے لیے ٹانگوں کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ ان ٹانگوں کو ماضی کی یادوں کی رسی سے چھڑانا ہوگا۔ جب بھی کوئی ایسا خیال آئے اس کو فوری طور پر ختم کر دیں، کیونکہ خیال فلم کی طرح ہوتا ہے، جب یہ چل پڑتا ہے تو پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ جب تک یہ آپ کو پریشان نہ کر دے یہ چلتا چلا جاتا ہے۔ ذاتی اصولوں کی غلطیاں۔ بعض اوقات اپنے ہی بنائے نام نہاد اصولوں کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی سوچ سے دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کو جانچنے کا حق کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا بندہ کیسا ہے۔ خدا کو راضی کرنے سے پہلے پوچھ لینا کہ وہ ناراض بھی ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات بندہ ناراض ہی نہیں ہوتا، آپ اسے بار بار کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ سنجیدہ بات اگر آپ بار بار کہنا شروع کر دیں تو وہ بات مذاق بن جاتی ہے اور اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ زندگی میں سب سے غلطیوں کا شکار کرنے والے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو غلطیوں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے جملے جو آپ بار بار سنتے ہیں وہ آپ کی غلطی بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس کے ساتھ ذرا سختی برتو تو پھر اس کے ساتھ دگنا پیار بھی کرو، ورنہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی دباؤ میں لانا چاہتا ہے تو اس سے بچیں، اور اگر آپ قدرتی طور پر زیادہ حساس ہیں تو پھر اپنے آپ کو مضبوط کریں، ورنہ ہوا بھی آپ کو گرا دے گی۔ نا امید کرنے والے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا چور وہ ہوتا ہے جو آپ کا خواب چوری کرے۔ ان غلطیوں کو اگر ہم کچھ نہ سمجھیں تو یہ رائی کے برابر ہوتی ہیں، اور اگر کچھ سمجھیں تو یہ پہاڑ بن جاتی ہیں۔ ہمیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے، ہم نے غلطی کو منظم کرنا ہوتا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ جو چیز اپنے ساتھ چاہتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ضرور کریں۔ دوسروں کی غلطیوں کو ختم کرنے میں مدد دیں۔ جسے اپنے مستقبل سے اچھی امید ہے اسے خدا سے امید ہے۔ خدا سے امید کی بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا مستقبل نظر آتا ہے۔ جس کا خدا سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے اسے مستقبل نظر نہیں آتا۔ ہم لوگوں کا وہم ہوتا ہے کہ زندگی میں موقع نہیں آتے۔ جس چیز کے آپ شکر گزار نہیں ہوتے اس چیز کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ پہچان کے ساتھ وہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علم، آپ کی زندگی میں آنے والے لوگ، آپ کی زندگی میں آنے والے واقعات آپ کو فائدہ دیں۔ لیکن جب پہچان ختم ہوتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ غلطیوں سے سیکھنا۔ دنیا میں ضائع کچھ نہیں جاتا۔ آپ غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ایک تاجر ایک سیلز مین رکھتا ہے، وہ لاکھوں کا نقصان کر دیتا ہے۔ اس کو پورا دھڑکا ہوتا ہے کہ میرا مالک نکال دے گا۔ مالک اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے نہیں نکالتا۔ وہ پوچھتا ہے کیوں؟ مالک نے کہا تجھے سکھانے کے لیے کہ غلطی نہیں کرنی، لاکھوں روپے لگ گئے۔ اب تو نے سیکھ لیا، میں تجھے نکال کر دوسرا سیلز مین رکھوں گا تو کیا اسے بھی اس طرح غلطی کر کے سیکھنے کا موقع دوں گا؟ زندگی میں آپ بے شمار غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور جو غلطیوں سے نہیں سیکھتا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ بضد ہوں اور وہ آگے نہیں جا سکتے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ بھی آگے نہیں جا سکتے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں اور اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں اور پھر ٹھیک کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ پہلے اپنا شوق دریافت کیجئے، کیونکہ یہ کسی کی نہیں سنتا۔ وہ شوق ہی کیا جو کسی کی باتوں میں آ کر چھوڑ دیا جائے، وہ جنون ہی کیا جو کسی کی باتوں میں آ جائے۔
آپ دنیا کو کسی بھی طرح مطمئن نہیں کر سکتے۔ آپ کے قریبی لوگ کئی دفعہ دور ہو جاتے ہیں، کئی دور کے لوگ قریب ہو جاتے ہیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ نظریے کا رشتہ ہوتا ہے، سب سے خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے بہترین تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتا ہے۔ سب سے بہترین دشمنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنی ہے۔ بری عادت گلہ کرنا جو گزر گیا وہ اہم نہیں ہے، جو آنے والا ہے وہ اہم ہے۔ ایک آدمی کے مزاج میں گلہ کرنا ہے، وہ اگر صرف دن کی 10 منٹ گلہ کرتا ہے، ایک مہینے میں 5 گھنٹے بنتے ہیں اور سال کے 60 گھنٹے بنتے ہیں، یعنی ایک سال میں 3 دن صرف گلہ کر کے گزار دیتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ گلہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جتنی دیر گلہ کرتے ہیں آپ کا وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ماضی میں رہنا، جتنے بھی لوگ ماضی میں رہتے ہیں ان کے پاس مستقبل کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی مستقبل میں کچھ ہوتا ہے ماضی خود بخود ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مقاصد ہیں تو پیچھے والی زندگی خود بخود بھولتے جائیں گے۔ جس کے پاس کچھ کرنے کا جذبہ ہے اپنے سے بہتر لوگوں میں ضرور اٹھا بیٹھا کریں، سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی وقت ضائع کراتی ہے۔ یہ مزاج بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ضدی ہوتے ہیں، ضدی کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ جس میں لچک ہے زندگی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنے ساتھ یہ غلطی نہ کریں، ضد چھوڑیں، پھر گنجائش بنے گی، لچک آئے گی، نیا علم بھی آئے گا اور آپ کا مزاج بھی خوشگوار ہوگا۔ دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لینا، دوسروں کی زندگی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا اخلاقی طور پر گھٹیا پن کی بات ہے۔ کوشش کیجیے کہ اگر کوئی اس موضوع پر بات کر رہا ہو تو اس میں دلچسپی نہ لیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کہیں گے سوری میں اس گفتگو کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آپ اس طرح کر کے دیکھیں گے، آپ کے دوستوں کے گروپ میں اس طرح کی گفتگو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ منفی سوچ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم جلدی تھک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج میں بیٹھا رہوں، تھکاوٹ بہت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ میں جو خیالات چل رہے ہیں وہ منفی ہیں۔ جیسے ہی مثبت سوچ آتی ہے آگے بڑھنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ تمام خیالات اور نظریات جو وقت ضائع کرتے ہیں انہیں اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ پیشہ ورانہ برتاؤ وقت کے ساتھ آتا ہے، یہ برتاؤ ہر فرد کی مہارت نہیں ہے۔ فرض کیجیے آپ نوکری کر رہے ہیں، اگر یونیورسٹی کا بچہ انٹرنشپ کرنے آئے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت آپ جن معاملات کا سامنا کر رہے ہیں 2 سال کے بعد ان کا تناسب کم ہوگا۔ کچھ مسئلے وقتی ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض مسئلے وہ ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے قسم کے مسئلے وہ ہوتے ہیں جن کا آپ نے سامنا نہیں کرنا ہوتا، صرف اور صرف سمجھنا ہوتا ہے اور پھر انہیں منظم کرنا ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ بھی ہوتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں جو ہوں وہی رہوں گا۔ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ایسے لوگ ختم نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ جینا پڑے گا، البتہ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ذہین انسان وہ ہے جو منفی انسان سے بچنا سیکھ جائے۔ ان مسئلوں کا سامنا تو پیغمبروں کو بھی کرنا پڑا، آپ ذہنی طور پر ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیے۔ یہ مسائل آپ کو کہیں ہلکے اور معمولی لگیں گے۔ ہم 100% آئیڈیل دنیا میں نہیں رہ سکتے، یہ دنیا مسئلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں کوئی دن بہت اچھا ہوتا ہے تو کوئی دن اچھا نہیں ہوتا، اس میں دن کا قصور نہیں ہوتا فلاں دن منحوس ہے۔ اللہ نے ہر دن کو بابرکت بنایا ہے، البتہ اس دنیا میں ہر روز نئے چیلنج آتے ہیں۔ جو آدمی اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے وہ دباؤ میں نہیں آتا۔ جو شخص اس حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ اچھا کیا ہو رہا ہے۔ اس کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ میرے ساتھ برا کیا ہوا ہے۔
جب بھی آپ برا ڈھونڈیں گے تو آپ اگلے برے کا انتظار کریں گے، آپ کا واسطہ برے ہی سے پڑے گا۔ لیکن آپ اگر اچھا سوچیں گے تو پھر آپ کو اچھا ملے گا، آپ کو تعریف کرنے والے لوگ بھی ملیں گے اور تنقید کرنے والے بھی۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ لوگوں کی تنقید کو دل میں لے کر بیٹھ رہیں اور مایوس ہو جائیں، یا دوسروں کی تعریف اور خود توصیفی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہیں۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔